أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار کتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أرز عليه بالعشي السافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفك مسحا بالسوق والعناق صدق اللہ العظیم. اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں بغیر حکمت کے نہیں پیدا کیا، بلکہ بہت سی حکمتیں ہیں. ان میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ان سے توحید اور آخرت ثابت ہوتی ہے. لوگوں کا یہ خیال جو انکار کرنے والے ہیں کہ جو ہے اس سے بیکار کارخانہ سمجھ لیا ان لوگوں نے، سو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑی خرابی یعنی دوزخ ہے، کیونکہ وہ توحید کا اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے برابر کر دیں جو دنیا میں فساد کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا قیامت ضرور آئے گی تاکہ نیک لوگوں کو ان کو جزا دی جائے اور بروں کو سزا دی ملے. اس طرح توحید اور آخرت کے ساتھ رسالت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. اور یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور جو اہل سمجھ اہل فہم عقل رکھنے والے ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ذکر چل رہا تھا داؤد علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر آگے سلیمان علیہ السلام ذکر ہے. درمیان میں یہ آیت آئی کہ آخرت جو آیتیں آئی ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے یہ چپ کھیل تماشی کے لیے نہیں. ایسا لوگ سمجھتے رہتے ہیں کیا چپ ایسا ہے دنیا ہے، چلیے چلیے مر جانے ختم ہو جانے کا. تو یہ بنائے کون؟ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ انسانوں کو پیدا کرنے والا. کہ چپ کھیل کرنے کے لیے کیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اس سے یہ آتا ہے اگر ہم کو کھیل کرنا تو تم کو کیوں استعمال کرتے تھے؟ تم کو استعمال کر کے تم کو اس میں انوالو کیوں کر دیتے ہیں؟ استعمال سے برات ہے. تم نہ کی انوالو کرتے اس کے اندر، ہم نہ کھیل ہی کھیلا ہوتا تو ہم کھیل لیتے تھے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو یہ مقصد کے لیے ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بنایا ہے تاکہ بندوں کو یہاں ارادہ اختیار دے کر بھیجا ہے اور پھر ان کی آزمائش چلی ہوئی ہے. تو پھر اس کا انجام ہونا چاہیے کہ نہیں بولو. جیسا ان کے بادشاہ تھے انہوں جو ہے انصاف سے فیصلہ کر رہے تھے کہ دنیا کے کچھ فیصلہ اس کے بعد میں کیا ہونا آگے. وہ ایک محدود علاقے میں فیصلہ ہو گیا، محدود پیریڈ کے لیے پیدا ہو گیا. اب آدم علیہ السلام سے قیامت تک دنیا چلنے والی ہے. لوگ کیا کیا کچھ ظلم کر رہا ہے، کوئی ظلم سہ رہا ہے، کوئی اچھائیاں کر رہا ہے، کوئی برائیاں پھیلا رہا ہے. کیا ایسا کیا ہونا ہے؟ سب اندھیر نگری چوپٹ رہ جائے گا. دنیا اندھیر نگری ہے، چوپٹ راجہ ہے. پرانی کہانیاں ہیں نا، کیسا ایک راجہ تھا، ایسا تھا، ویسے دکھانے بچے کی تھے. تو اللہ نعوذ باللہ اللہ ویسا نہیں ہے. سب پوری حکمت، کوئی کام بغیر حکمت کی اللہ کا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ آیتیں اسلام کے بنیادی عقیدے خاص طور پر توحید اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے. داؤد علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انتہائی لطیف طریقے سے آئی. امام راضی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہر دھرمی کی وجہ سے نہ سمجھ رہا ہو تو اور بات ہے. جب اس کا پہلے تو آخرت کے اس بات کے لیے ہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کفار کے ہر دھرمی کا ذکر چل رہا تھا. اسی میں ربنا اجل لنا قطنا، تو اللہ جو انکار کرنے والے ان کو عذاب دے دیتے تھے. وہ کہاں کا عذاب دے، اب بھی شمنا پر بیٹھ رہا ہوں، ایسا بولنے والے تھے لوگ. اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ لوگ آخرت کا انکار کر کے مذاق اڑا کرتے ہیں نا، حساب دے کر کو نہیں ہے نا، ہونے کا نہیں کیا نہیں. اس لیے تو اللہ کے رسول فرمایا گیا کہ اصبر علی ما یقولون، تم صبر کرو
ان لوگوں کو جو ہے گڑبڑ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پورا جو ہے دار و مدار آخرت ہے. انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں، کیا تو پریشانی کوئی سوال ہی نہیں ہے. جو کچھ انجام تو وہاں ہونے والا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دنیا تو آزمائش ہے. اہل حق بھی ہیں، اہل باطل بھی ہیں، کوئی مکس قسم کے لوگ ہیں، اہل حق باطل، کوئی پالیسی کے لوگ ہیں. پالیسی رہنا دنیا کے اندر، پالیسی کرو، کیا کرتے کرو، انجام تو وہاں ہونے والا ہے تمہارا. تو اس لیے جو ہے اس کسے اللہ کے رسول کرو، اصبر علی ما یقولون، تم صبر کرو، سب برداشت کرو جو چل رہا ہے. پھر جو واقعی بہت سارے انبیاء کرام کا دنیا میں اچھا ہوا، ان کے انکار کرنے والوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا کہ نہیں. دیکھو قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، سب کے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، چپ تھوڑا کبھی تفصیل سے بیان کیا، کبھی اشارتاً بیان کر دیا. تو تم کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تم کو حق پر قائم رہنا ہے. یہاں نہیں ہوا تو کیا، وہاں تو ہونے والا ہی ہے، آخر انجام تو صحیح ہے، ایمان والا کو ہونے والا ہے. تو یہ دنیا جو ہے اندھیر نگری نہیں ہے، اس کا راجہ چوپٹ راجہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایک دن تمہارا صحیح پہچان. کل ایک بات جو ہے یہاں مجاز کا لفظ آ گیا تھا، مجاز ہے اصل. زمین کے حکمران اسی کے احکام کے وقت چلنے کے مجاز ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے. میرے منہ سے مجاز نکلا. انبیاء کرام کو جو خلیفہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے مقابلے میں جو چیز ہے کہ تو مجاز کا لفظ آیا تھا، لیکن اصل مجاز ہے. زمین کے حکمران اسی کے احکام کے مطابق چلنے کے مجاز ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے. شورا اسمبلی کل کو جو باتیں تھیں نا، تو لفظ مجاز کا لفظ بھی ہے اپنی جگہ. اردو ڈکشنری میں غلط دیا ہے، دیکھو وہ بولنا پڑ رہا. ڈکشنری میں غلط تلفظ دیے گئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اردو کی خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ، کیا بولوں. تب ہڑکو حیرت، تب ہر بھر کو اردو کے رابطے ادب، وہ ادب اسلامی فلاں، یہ وہ ان کا چلا مشاعرے، وہ ان کو صحیح اردو نہیں آتی. اب میں کیا بولوں، ڈکشنریاں تو غلطی ہیں، ڈکشنری میں غلطی ہے، تب تمہیں کیا کرتے ہیں بولو. کیا سب ان کو شکل میں علم آیا نہیں، میں دکھاتا ہوں، دیکھو تم نے. تو خیر جو ہے یہاں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں. اب یہاں غیر محسوس طریقے سے آخرت کا اس بات کہہ رہا ہے. جو ذات زمین میں اپنے خلیفہ کو عدل کرنے کا حکم دے رہی ہے اللہ تعالیٰ، کیا بندوں کو ایسے چھوڑے گا انہیں؟ ایک آدمی جو ہے کئی لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو جاتا ہے. دیکھ رہے نہیں، آخرت جو ہے ایک آدمی 1000 لوگوں قتل کرتا ہے، سہر کیا لاکھوں. اب دور کی بجائے ہمارا ایک آدمی تھا، وہ اموی خاندان، اموی خلافت کے دوران، اب کون تھا انہیں، حجاج بن یوسف، 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا اس نے. مطلب کون؟ انہوں نے بھی ایسے آرڈنری لوگوں نے تھے، صحابہ تابعین تھے. یہ تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے، تاریخ کا ریکارڈ ہے، سارے لوگ مانتے ہیں. ہمارے لوگوں نے لکھے ہیں، کون یہ وہ انگریزوں میں لکھے ہوں گے جی، انگریز لکھے سنا. ہمارے لوگوں کا قرار ہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کا قاتل ہے. کھانا کھانے میں تو جب تک قتل نہیں کرتا کھانا نہیں کھاتا. یہ دیکھو، اور ہاں کیوں بالکل حق کہتے تھے وہ لوگ. یہ دیکھو آج تم نے کون قتل کر رہا ہے، تم نے حق بولنے دیتا ڈرتے میں لوگ. ویسے ایک ٹیرر کہتے ہیں نا، ٹیرر، رواج ٹیرر. اب اس کا انجام کیا ہونا بولو، وہ تو اس کی جان لیں گے. انصاف ہوا کیا؟ بہت کیا کریں گے اسے، تمہیں انہیں پکڑے گیا، کیا ہوا وہ ہوا سب، چلو پکڑ کو ایک ہی جان لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا لے سکتے؟ نہیں لے سکتے زیادہ. اپنی انہیں موقع سے مارے نہیں ہیں، پھر تبھی موت سے مر گیا انہیں بعد میں. وہی ہے جس نے قرآن پر اعراب لگائے، یعنی کریڈٹ جاتا ہے اسے، لیکن علماء کو بلا کرا ہوں گا انہیں. اور یہ 30 پارے جو ہیں اس طرح سے روز ایک پارا پڑتا تھا وہ. تو کیا کر سکتے ہیں کہ اسے انصاف ہوتا ہے کہ تمہیں بولو. اس طرح سے کوئی آدمی کا اچھی چیز ایجاد کیا، اس سے 1000 لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھا کوئی صرف چیزیں کریں نا، لوگ کریں نا، اتنے لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی ایک چیز برا طریقہ شروع کیا، 1000 لوگوں کو نقصان ہوا. دیکھیں تو ان کو دنیا میں بدلہ مل سکتا ہے کیا بولو؟ اچھے آدمی کو برے دنیا میں بدلہ ملتا نہیں، برے بدلہ مل سکتا ہے. دھیان دے جو بہت کے ابھی ہندوستان کی آزادی کے لیے کتنے لوگ یہ کرے، پوری جدوجہد کر کے لوگ کرے.
اتنا کتنے 35 کروڑ تھے اس زمانے میں, اب 35 کتنے, اب ڈبل ٹربل ہوں گے. اتنے لوگوں کو آزاد دلایا, کیا ملا ان کو؟ ایک گولی ملی. بابا قوم کون؟ گاندھی. اسی چلو اس میں اسی چپ چلو تم بولتے نا انہیں کرے آزاد, بہت بڑا رول ادا کیا. کیا ملی اسی؟ گولی ملی. اور کیا کچھ ملا؟ اجر ملا اس کا اسی کام کا؟ کچھ بھی نہیں ملا, الٹا نقصان تھا. تو یہ اس طرح پوری دنیا کے حالات اگر دیکھیے تو دنیا اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے, ایک عالم ایسا ہونا چاہیے جہاں نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کریں کیا ہم جو ہے ام نجرین آمن و عمل صالح کل مفسدین, فساد کرنے والوں کو اور ایمان کو ہم برابر کریں گے. بولو آگے ہے نہیں, تمہاری عقل کیا فیصلہ کرتی ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہارا کیسا عقل فیصلہ کر رہی ہے؟ بولو. ایک آدمی تو صرف ظلم کرتا چلا جا رہا ہے, ایک آدمی ہے کہ جو ہے مظلوم بنتا چلا جا رہا ہے. کیا ہے؟ تو یہ دنیا جو ہے ایک اور عالم کا تقاضا کرتی ہے, ایک اور عالم ہونا چاہیے جہاں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے, مظلوم کو اس کی مظلومی کی جو ہے جزا دی جائے. تو انبیاء کرام وہی بتانے آتے, تم یہاں صحیح طریقے سے کام کرو, یہاں بھی تم سکون سے رہو گے, اطمینان سے رہو گے. کیا لوگوں کا غلط خیال ہے کہ یہ دین اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب دنیا ہے ایسا کہتے ہیں. بولو ان عبادی اطاعونی, اگر میرے بندے میری اطاعت کریں گے تو میں رات میں بارش برساؤں گا اور دن میں سورج نکالوں گا. یہ دیکھو, ان کو بجلی کی کڑک بھی نہیں سناؤں گا میں. یہ دیکھو بے شمار واقعات ہوئے ہیں جو لوگ ایسا کرتے رہے. تو ایمان والے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سکون سے رکھے گا, اطمینان سے رکھے گا, وہاں بھی رکھے گا. یہ پورا یہ دنیا میں جزا پوری نہیں ہے, چپ تھوڑا سا سیمپل سمجھو بس. ایمان والا ہے بول کے اللہ تعالیٰ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہے. ایمان والا تو اللہ کا نام لے رہا ہے, جب تک اللہ کا نام لے رہا ہے دنیا فنا نہیں ہوگی. اللہ کا نام لینا بند کر دیں گا جب بھی آرڈر دیکھ سنیں گا, چلو فوت ہو سرخوں کو جلدی. سب تمہاری وجہ سے ہے. کیسے دیوانے لوگ ہیں ہمارے, دین کو ڈر رہے ہیں, اللہ کے کام کو ڈر رہے ہیں تم لوگ. تم اللہ کا نام لینے سے تو دنیا باقی ہے. جب اللہ لفظ یہ ہے, اللہ کہنے والا نہیں رہے گا, اس وقت جو ہے قیامت آئے گی. تمہیں اللہ کا نام ڈر رہی ہے, دیکھو تمہاری وجہ سے دنیا باقی ہے. معلوم ہے ابھی اللہ کا نام سکھانے والے کون ہیں؟ بولو میں ربانی, دوسرے کون؟ اللہ سے جوڑنے والے کون ہیں؟ سب دنیا سے جوڑنے والے ہیں لوگ. اللہ سے جوڑنے والے علماء ربانی. جب تک وہ باقی ہیں یہ دنیا باقی ہے. وہ ختم ہو جائیں گے, پہلے علماء کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ, اس کے بعد یہ لوگ عوام تو کیا کہیں گے, اللہ کو یاد نہیں کریں گے, اللہ کا نام لینا بند ہو جائے گا, فوراً قیامت آ جائے گی. کیا ہم مفسدین کو اور متقین کو, کیا ام نجعل المتقین کالفجار, کیا متقی کرنے اللہ سے ڈرنے والوں کو اور جو نافرمان ہیں, برائیاں کرنے والے ہم برابر کر دیں؟ بولو. اس کے بعد فرمائیے کتاب اس لیے نازل کی ہے ہم نے کہ جو ہے تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور کرو. دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے. اگر تم اللہ کے احکام کو مان کر چلو گے تو دنیا کی آزمائش بھی آسان ہو جائے گی, آخرت کی آزمائش تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. تو پھر اور ذکر شروع ہوتا ہے. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بندہ بیٹا دیا. نہیں مطلب بہت ہمارے اچھے, بہت نہیں مطلب دینے کیا خوب بندے تھے. ان وہ اللہ کی رجوع کرنے والے تھے. یہ دیکھو اتنی بڑی بادشاہ ہونے کے باوجود بھی نہ اللہ کو بھولے نہ آخرت کو بھولے وہ لوگ. اتنی بڑی بادشاہ ہونے کے بعد آگے آ رہی ان کی دعا, یعنی ہے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے کہ کسی کو سزا نہ ہو. سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے کہ کسی کو نہ دے. تو چلو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے پاس دینے کے واسطے کیا کمی نہیں ہے, چلو ایسی حکومت دی. ہوا ان کے قبضے میں ہے, جانور ان کے قبضے میں ہے, پہاڑ ان کے قبضے میں ہے. تیرو کہنا تمہیں کون سی دنیا کی بادشاہ کر کے دکھاؤ, کتنا دیکھو دنیا کی کون سے بادشاہ کو ایسا ہوا ہے؟ بولو
وہ بھی اتنی محنت کر کو وہ کر کو اور پیڑا کیسے کیسے بادشاہ بننے کے لیے کہتے وہ تاریخ جو لوگ پڑھے ہیں جب کیا ہے کتنی محنت کرنا پڑا, کیسی جنگیں لڑنا پڑا اسے. اور چلو وہ باپ مر گیا بیٹا اسے باقی رہنے کے لیے کتنا مشکل کرنا پڑا اسے. باپ تو بادشاہ تھا, بیٹے کو وزیر یہ بنا گیا, نائب اپنا بنا گیا, اسے اس پر قائم رہنے کے لیے, تخت پر قائم رہنے کے لیے کتنے مشقت اڑانا پڑے معلوم ہے. دشمنوں کے حملے پر ذاتی چلتا تھا, جب انڈیویجول رہتا تھا. آج پارٹی سے نہیں, جب انڈیویجولی کسی اس کی محنت ہوگی کیا ہو, کچھ بھی نہیں. ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی حکومتیں دیا ہے, اس طرح کی جو ہے چیزیں دیا ہے, تم اندازہ نہیں کر سکتے. از عریض علیہ بالعشی صافنات الجیاد, شام کو ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے, بہت عمدہ گھوڑے. انہوں نے کہا کہ احببت حب الخیری عن ذکر ربی, میں یہ چیزیں کی محبت اللہ کے لیے کیا ہوں, دنیا کے لیے نہیں کیا تھا. حتیٰ یہاں تک کہ وہ جو ہے دوڑتے ہوئے جائے جا رہے تھے گھوڑے, پھر چلے گئے, چھپ گئے, لے کر آؤ دیکھیں, اور گھوڑوں کو لے کر فتفی کا مس, ہم ان کو پھر لاؤ ان کو میرے پاس. ان کو جو ہے تھپکنے لگے, مسحن مسا کرتے ہیں نا بسو کی, ان کی پنڈلیوں کو گردنوں کو تھپنے لگے. تو اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا سا مفسر ہو تو بنی اسرائیل وغیرہ سب کیا کریں گے, ایسے تھے, انہوں کیا بادشاہ نہیں تھے, انہوں نبی نہیں تھے, بادشاہ تھے, وہ تھے, یہ تھے, ایسے اللہ جنا وہ سب ان کے پر انبیاء کرام پر قرض لگائیں. تو ایسا نہیں ہے, انبیاء کرام تو ایسے کام نہیں کر سکتے. تو یہ, اور دوسرا ہے کہ جو ہے ان کی نماز, وہ عصر کی نماز چلی گئی تھی. ایسا کیسے چلا, کیا بول رہے ہیں ذرا دیکھو. انی احببت حب الخیر, میں یہ مال کی محبت صرف میرے رب کے لیے کیا, اور کیا ہونا. اتنا سیدھا سادہ ہے. یہاں تک کہ وہ جو گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے ہو گئے, لکھا ہو دیکھیں اور لکھا تو کچھ لوگوں نے وہ لکھ دیا کہ ان کی نماز ہو گئی, نماز جو ہے عصر کی نماز کا ٹائم چلا گیا. ارے یہ گھوڑیں گے ویسے, اللہ گھوڑوں کو ذبح کریں گے کر بیٹھے, یہ بھی لکھا ہے, ایسا نہیں ہے. تفیق مسحم بالسوق, ان کو جو ہے ان کی پنڈلیوں کو ان کے یہاں کرنے والے. سیدھا سادہ ایک جو مفسر یہ مطلب لکھا بالکل صحیح لکھا. 3 جنے لکھے ہیں مفسر, 3 خیالات ہیں اس کے بارے میں, تو یہی بالکل صحیح ہے. ایک نبی کے لحاظ سے پہلے کیا بول رہی ہیں دیکھو, پہلے انی احببت, میں محبت کرتا ہوں, حب الخیر مال کی وقت, ان ذکر میرے رب کی ذکر کی وجہ سے محبت کر رہا ہوں, اس کے خلاف نہیں. ان کیا لیں کہ اس کے خلاف ہوا, یہ اللہ کے خلاف ہوا کر کو کہ الٹا مطلب کی کاٹ رہے ہیں, کیا ہے والوں نے. یہ سب بنی اسرائیل کی چند روایتیں جو اسلام قبول کیے تھے نا, ان انبیاء کا تصور اچھا نہیں ان کے پاس. اپنے انبیاء پر ایسے الزامات لگائے لوگ ہیں, وہ اس کو نہیں, وہ انہوں جو ہے ان کی نماز چکتی غصہ آ گیا, لکھا وہ گھوڑوں کو سب کاٹ کے کر دیے. ایسا نہیں ہے بھائی, کیا میں یہ مال کی موت اللہ کے لیے کیا, یہ کہہ رہے ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کیوں, انہو اواب, وہ اللہ کے رجوع کرنے والا تھا, ہمارا بہترین بندہ تھا. نعمت کے بہت خوب بندہ تھا. ایسے کی بولتے ہیں اللہ ان کو, بولو ایسا کرنے والا اچھا بندہ ہوتا ہے کیا, اللہ کو بھولنے والا. تو جو ہمارے مفسر کی تعداد ہے, انہوں نے بھی لکھیں کیا بھی نہیں, ویسا نہیں ہوا, چپ سے دیکھ رہے تھے, بہت اچھے لکھے, اور بلا لکھا ہوگا ان کو, لے کر آؤ. دوڑاتے جا رہے تھے, پھر بلا لے آئے, بات جو ہے ان کو ہاتھا نہیں کرتے نا. تو گھوڑے کے بارے میں کہتے حدیث ہیں, گھوڑا پال لے جہاد کے لیے پالنے والا. ایک گھوڑا لید کرا تو تمہاری نامہ اعمال میں وہ اتنا وزن ہونا تمہارے, معلوم ہے حیران رہ جائیں گے. گھوڑے لوگ, ایک آدمی صرف شان کے لیے گھوڑا پالتا ہے, ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے, سواری کے لیے, ایک آدمی جہاد کے لیے پالتا ہے. جہاد کے لیے جو گھوڑا پالے گا تو گھوڑا لید کرا تو تمہارے نامہ اعمال وہ اتنا وزن ہوگا. قیامت تک اللہ نے اس کی جو ہے پیشانی کی برکت رکھی گھوڑے کی. وہ نبی تھے. تو اب ہمارے مفسر لکھیں کہ اب جو وہ زمانے میں وہ تھا, اب زمانے کے اندر کی جو نئے آلات ہیں وہ اب گھوڑے کا مت زیادہ نہیں استعمال نہیں ہو رہے, کسی کے ہوتے ہوں گے, کسی کے ہوتے ہوں گے. تمام جو جدید آلات ہیں وہ سب سے لیس رہنا چاہیے مسلمان بھی. تو یہ سب اللہ کے لیے محبت کے لیے کرنا ہے. تو یہ میں کر رہا ہوں, یہ گھوڑوں کے لیے, گھوڑے جو پال رہا ہوں وہ کیا ہوں, سب یہ اللہ کے لیے کیا ہوں, یہ کہنا تھا. اور ایک واقعہ آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کا, کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.